جہالت کا کوئی علاج نہیں ہے. اگر کسی کی عقل پہ پردے پڑ جائیں تو پھر اسے کوئی نہیں بچا سکتا. اس وقت دنیا امن کی راہ تلاش کر رہی ہے. اسلام آباد میں مذاکرات کی بیٹھک سجی ہوئی ہے. امریکہ اور ایران مل بیٹھ کر بات کر رہے ہیں پاکستان کی ثالثی میں تاکہ کوئی راہ نکالی جا سکے. لیکن مودی کیا کر رہا ہے؟ مودی اس وقت پوجا پاٹ میں لگا ہے. اور ایک بہت ہی دلچسپ خبر میں آپ کے ساتھ لے کر آیا ہوں کہ مودی اس وقت انڈیا میں بیٹھ کر کیا رہا ہے. میرا نام اظہر علی خان ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں آج کی بات. اور مودی اس وقت جب دنیا امن کی بات کر رہی ہے, امن کے راستے تلاش کر رہی ہے, پوری دنیا کی نظریں اسلام آباد کی مذاکراتی میز پر جو سجی ہوئی ہے اس پر ان کی نظریں جمی ہوئی ہیں, تو اس وقت مودی کیرلا میں بیٹھا ہے اور کیرلا کے مندر میں بیٹھ کر, ایک تاریخی مندر میں بیٹھ کر پوجا پاٹ کر رہا ہے. اور کس لیے کر رہا ہے؟ تاکہ اسلام آباد میں جو مذاکراتی بیٹھک ہے یہ ناکام ہو جائے, مذاکرات کا دور ناکام ہو جائے, امریکہ اور ایران ایک دوسرے کے قریب نہ آ سکیں, کوئی بات نہ کر سکیں, اور پاکستان کی جو ثالثی ہے وہ ناکام ہو جائے. اور اس وقت بھارت میں ہی نہیں, پوری دنیا میں جہاں جہاں یہ بات پہنچی ہے, جہاں جہاں یہ خبر پہنچی ہے, وہاں لوگ مودی کی عقل پر ماتم کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ یہ کس جاہل انسان کو 1.5 ارب لوگوں کی حکمرانی کے لیے چن لیا گیا, جو اس وقت دنیا کے ساتھ نہیں کھڑا ہوا, امن کے ساتھ نہیں کھڑا ہوا, بات چیت کے ساتھ نہیں کھڑا ہوا, بلکہ وہ جنگ چاہتا ہے, وہ تباہی چاہتا ہے, وہ مذاکرات کی ناکامی چاہتا ہے, اور وہ صرف پاکستان سے بغض نکالنے کے لیے کہ وہ پاکستان کا دشمن ہے, اس لیے وہ چاہتا ہے کہ یہ مذاکرات سرے سے ہی ناکام ہو جائیں. امریکہ اور ایران کسی ایسی منطقی بات پر نہ پہنچ سکیں, کسی ایسی بات پر نہ پہنچ سکیں جس سے امن کی راہ ہموار ہو جائے. کیرلا کے مندر میں بیٹھ کر مودی جو ہے وہ اس وقت پوجا پاٹ کر رہا ہے اور انڈیا ٹوڈے بتا رہا ہے, انگریزی میں بتا رہا ہے اور اپنی ٹرانسمیشنز میں بتا رہا ہے کہ مودی اس وقت کیرلا میں بیٹھ کر وہاں کے مندر میں اس نے تمام پنڈتوں کو 3-3 ہزار روپے دیے ہیں فی پنڈت, اور کہا ہے کہ دعا کرو. اور یہ دعائیں ابھی سے جاری نہیں ہیں, یہ دعائیں 2 دن سے جاری ہیں. پہلے انہوں نے کہا کہ ایسا ہو جائے کہ کسی طرح بھی جے ڈی وینس جو ہے وہ پاکستان نہ پہنچ سکیں, وہ اپنا دورہ جو ہے امریکی نائب صدر وہ اپنا دورہ آخری وقت میں کینسل کر دیں, وہ آنے سے انکار کر دیں, تاکہ پاکستان یہ بات کرنے کو مل سکے کہ پاکستان جو ہے وہاں جانا کوئی بھی نہیں چاہتا. اور اس کے بعد جب یہ اطلاع ملی کہ وہ روانہ ہو رہے ہیں, تو پھر مودی نے اپنی جو دعائیں ہیں, جو پوجا پاٹ ہے, اس کو تھوڑا سا اور ایک ٹویسٹ اور ٹرن دے کر یہ کہنا شروع کر دیا کہ پنڈتوں کو کہا کہ اب تم یہ جو ہے وہ پوجا پاٹ کرو, یہ دعائیں کرو کہ کسی طرح جے ڈی وانس کا طیارہ غائب ہو جائے اور وہ پاکستان ہی نہ پہنچ سکیں. اور اتنی عجیب و غریب قسم کی اس کی خواہشات ہیں جس کے اوپر بیٹھ کر پنڈت جو ہیں وہ پوجا پاٹ میں لگے ہوئے ہیں, اور فی پنڈت جو ہے وہ 3-3 ہزار روپے فی پوجا دیے جا رہے ہیں. تو وہاں پہ نوٹوں کی برسات ہو رہی ہے. پنڈتوں کے پاس ایک اچھا موقع ہے نوٹ بنانے کا, اور انہوں نے مودی کو خوب بیوقوف بنایا ہے کہ ہم کچھ ایسے جو ہے وہ پوجا پاٹ اس طرح سے کریں گے کہ وہ آپ کامیاب ہو جائیں گے, پاکستان ناکام ہو جائے گا, مذاکرات ناکام ہو جائیں گے, اور جے ڈی وانس پاکستان نہیں پہنچ سکیں گے. اور جب جے ڈی وانس پاکستان پہنچ گئے تو پھر پوجا پاٹ کو تھوڑا سا اور ایک ٹویسٹ, اس میں نیا ٹویسٹ لایا گیا, اور ان کو کہا گیا کہ اب جو ہے یہ مذاکرات کی بیٹھک مکمل طور پر ناکام ہو جائے. اور اس کو کوئی اور رپورٹ نہیں کر رہا. سب سے زیادہ شرمندگی کی بات یہ ہے اور سب سے زیادہ افسوس کی بات یہ ہے کہ یہ انڈیا ٹوڈے جیسا ادارہ جو بھارت کا ایک کریڈیبل نیوز پلیٹ فارم سمجھا جاتا ہے, وہ انگریزی زبان میں ہے, انگریزی میں آ کے اینکر بتا رہا ہے کہ وہاں پر پوجا پاٹ ہو رہی ہے, 3-3 ہزار روپے مل رہے ہیں, نوٹوں کی برسات ہو رہی ہے پنڈتوں پہ, اور پنڈت اور مودی بیٹھ کے کیرلا کے مندر میں بیٹھ کر یہ پوجا پاٹ کر رہے ہیں کہ جے ڈی وانس پاکستان نہ پہنچ سکیں, جے ڈی وانس کا طیارہ غائب ہو جائے اور یہ مذاکرات ناکام ہو جائیں. اور صرف یہی نہیں ہے, دوسری طرف یہ بھی انہوں نے کہا کچھ دن پہلے, 2 دن پہلے اسی انڈیا ٹوڈے نے کہا, اور مختلف نیوز پلیٹ فارم سے انڈیا کے یہ بتایا جاتا رہا ہندی زبان میں بھی انگریزی زبان میں بھی کہ جے ڈی وانس نے پاکستان آنے سے انکار کر دیا ہے اور وہ پاکستان نہیں آ رہے, اور وہ کیوں پاکستان آئیں گے, وہ سمجھتے ہی نہیں ہے کہ پاکستان انہیں آنا چاہیے. اس طرح کی جو باتیں ہیں وہ پھیلائی گئیں تاکہ کسی طرح سے یہ پتہ چلے, کم از کم بھارت کے اندر یہ فضا بنے کہ وہ مذاکرات جو ہیں وہ جو پاکستان میں ہو رہے ہیں وہ ناکامی کی طرف جا رہے ہیں, وہ کوئی
کوئی اتنے خاص نہیں ہوں گے اور ایک لا حاصل سی بیٹھک ہونے جا رہی ہے پاکستان کے اندر. تو ان سب چیزوں کے لیے پوجا پاٹ کی جا رہی ہے. ایسے وقت میں جب بھارت سسک رہا ہے, اس کے لوگ رو رہے ہیں اور لوگ مانگ رہے ہیں, وہ LPG مانگ رہے ہیں, وہ پیٹرول مانگ رہے ہیں, اور وہ چاہ رہے ہیں کہ ان کو سستا تیل مل جائے, سستی گیس مل جائے. لوگ اپنا سلنڈر رکھ کر جو گئے ہیں قطار میں, وہ 2-2 3-3 دن بعد واپس آ رہے ہیں, اور تب بھی ان کا سلنڈر جو ہے وہ زیادہ آگے نہیں بڑھ سکا, اور وہ یہ دیکھ کر رونے لگے ہیں کہ ہم اتنی مہنگی گیس لے رہے ہیں لیکن وہ بھی ہمیں فوراً دستیاب نہیں ہو پا رہی, اور وہ بھی ہمیں کسی ایک جگہ دستیاب نہیں ہو پا رہی. ہم کبھی یہاں جاتے ہیں, کبھی وہاں جاتے ہیں, اور جن کے پاس پیسے ہیں وہ گھر کے اوپر جو پانی کے ٹینکس ہوتے ہیں, بڑے بڑے نیلے رنگ کے جو ٹینکس اکثر فائبر کے رکھے ہوتے ہیں, وہ ٹینکس اتار کے لے آئے ہیں پیٹرول پمپ پہ. اس میں 7-7 ہزار لیٹر پیٹرول بھروا رہے ہیں جن کے پاس پیسے ہیں, اور جو لوگ صرف اپنی بائک میں 1-2 لیٹر پیٹرول بھروانے کے لیے آئے ہیں اور وہ غریب ہیں, کم آمدن والے ہیں, وہ یہ دیکھ کر پچھتا رہے ہیں کہ ہم ایک ایسے بھارت میں آ گئے ہیں جہاں مودی کے پاس کوئی پالیسی نہیں ہے, کوئی گائیڈ لائنز نہیں ہے. ہم کہاں جائیں, کس سے بات کریں, کس سے مانگیں, کس سے کہیں کہ ہمیں گیس لا کے دو, پیٹرول لا کے دو. ہمیں اگر مہنگا ہی دینا ہے, دنیا میں ایسی ہی کوئی جنگ کی آگ لگی ہوئی ہے اور پوری دنیا میں اگر مہنگائی ہے تو ہم بھی تھوڑا بہت مہنگا پیٹرول خرید لیں گے, گیس خرید لیں گے. لیکن یہ کیا طریقہ ہے کہ میں پیسے لے کے بھی کھڑا ہوں, زیادہ پیسے دینے کو بھی تیار ہوں, لیکن پھر بھی میرا نمبر 3 دن بعد آ رہا ہے, تو میں آفس کیسے جاؤں گا, میں گھر کیسے چلاؤں گا, میرے بچے اسکول کیسے جائیں گے, وہ کیسے ناشتہ کریں گے. میرے گھر میں خواتین جو ہیں وہ انتظار کر رہی ہیں کہ کوئی سلنڈر آئے تاکہ چائے بن سکے, کھانا بن سکے, ناشتہ بن سکے, اور وہ وہاں پہ دستیاب ہی کچھ نہیں ہے. اب اگر کسی کے گھر میں کچھ دستیاب نہیں ہے تو وہ بھارت میں جا کے کوشش کر رہا ہے کہ میں کسی ہوٹل سے کھانا لے لوں, کہیں سے آرڈر کر دوں کوئی چیز. لیکن آرڈر بھی جہاں کریں گے آپ, وہاں بھی تو گیس ہی چلتی ہے, وہ گیس وہاں پہ بھی دستیاب نہیں ہے. تو نہ کوئی ڈلیوری بوائے آ پا رہے ہیں, نہ وہاں پر کسی طرح کا کوئی ایسا انتظام ہے کہ کسی طرح خوراک ان کو مل سکے, کھانا انہیں دستیاب, تیار کھانا مل سکے. ہوٹلوں پہ کہیں کھانا دستیاب نہیں ہے, بہت جگہ بہت ساری مشکلات ہو رہی ہیں. اور اگر آپ کو دال سبزی بھی جو غریب آدمی کھا رہا ہوتا ہے اس کے لیے بھی ان کو 4 گنا زیادہ پیسے دینے پڑ رہے ہیں. تو وہ سوچ رہے ہیں کہ ہم کس مودی کے دیس میں رہ رہے ہیں, اور یہ کیسا حکمران ہے جو جنگ سے پہلے جا کے اسرائیل کی گود میں بیٹھ گیا, ایک غلط پالیسی کو اس نے ٹو کر لیا اور اس کو لے کے چلا جا رہا ہے, اور ایران کے ساتھ اس نے بات ہی خراب کر لی ہے. جو پڑوس میں سے جہاں سے ہم کچھ حاصل کر سکتے تھے اس نے وہیں سے اپنی بات خراب کر لی ہے. تو لوگ اب بہت زیادہ سوال کر رہے ہیں, اور لوگ یہ دیکھ رہے ہیں کہ آنے والے دن ان کے لیے کتنے کڑے ہیں, کیونکہ ان کے سر پہ ایک ایسا حکمران جو ہے وہ مسلط ہو گیا ہے جو مسلسل بے وقوفانہ حرکتیں کر رہا ہے, اور اس کی بے وقوفی کو کہیں بریک ہی نہیں لگ رہا. وہ پاکستان سے جنگ پہ تل جاتا ہے, پاکستان سے مار کھاتا ہے, پوری دنیا سے بھاگتا ہے, اور کہیں کسی انٹرنیشنل فورم پہ نہیں جاتا, کہیں پہ وہ اپنے پبلک اپیرنس دینے سے کترانے لگتا ہے, گھبرانے لگتا ہے اور نظریں چرانے لگتا ہے. اور جب کبھی فورن پالیسی کی بات آتی ہے تو اس کے لوگ ناکام ہو جاتے ہیں, وہ گالیاں دینے پہ اتر آتے ہیں. اور جب آپ تھوڑی بہت بھی کہیں جانے کی بات آتی ہے تو آپ اس میں سے بھی ساری دنیا چھوڑ کر اسرائیل کا انتخاب کرتے ہیں, قاتل ملک کا انتخاب کرتے ہیں, ایک قاتل نتن یاہو کا انتخاب کرتے ہیں, اور اس کے بعد جا کے اس کی گود میں بیٹھ جاتے ہیں, اس کو گلے لگاتے ہیں, جادو کی جھپکیاں دینے کی کوشش کرتے ہیں, اور اس کی مدد لینے کے لیے آپ پیچھے چلے جا رہے ہوتے ہیں. اور آپ نے پورے جو انڈیا ہے اس کی کریڈیبلٹی کو, جو تھوڑی بہت بھی رہ گئی تھی, اس کو بھی اسٹیک پہ لگا دیا. اور اس کے عوام دیکھ رہے ہیں کہ آپ نے اسرائیل کے اس دورے سے حاصل کیا کیا, آپ کس طرح کی پالیسیز کو لے کے چل رہے ہیں. اور ہمارے پاس مہنگائی کا جو طوفان آیا ہوا ہے, اس کو کون روکے گا؟ اس پہ ہم کس کے پاس جا کے فریاد کریں, کس سے اپنے دل کی بات کریں؟ تو مودی جو ہے وہ اس وقت مکمل طور پر ایک مینٹلی ریٹارڈڈ انسان بن چکا ہے, اور اس کی جو پالیسیز تھیں جو 2-4 غلط ہوئی تھیں تو لگتا تھا کہ شاید کوئی غلطی اس سے ہو گئی ہے, لیکن اب اندازہ ہوتا ہے کہ وہ دماغی طور پہ ایک فارغ انسان ہے, وہ فارغ ہو چکا ہے, اور وہ اب اتنا فارغ ہو چکا ہے کہ اس کے پاس نہ لڑنے کی کیپیسٹی ہے, نہ سفارتکاری کی کیپیسٹی ہے. عسکری طور پر اس کا ملک ناکام ہو چکا ہے, اور اب وہ پوجا پاٹ کے سہارے ہی اس دنیا میں رہ گیا ہے, اور اب وہ کوششیں کر رہا ہے کہ ایران اور امریکہ کے جو مذاکرات ہیں یہ ناکام ہو جائیں. اس کے لیے وہ پوجا پاٹ کر رہا ہے, کیرلا کے مندر میں بیٹھا ہے, ہاتھ جوڑے بیٹھا ہے, اور یہ بھیک مانگ رہا ہے کہ کسی طرح سے ایران اور امریکہ کے مذاکرات ناکام ہو جائیں, تاکہ وہ یہ کہہ سکے کہ پاکستان کی سرزمین پہ جو مذاکرات کی ایک عالمی بیٹھک سجی تھی, جس پر پوری دنیا کی نظریں تھیں, وہ ناکام ہو گئی, اور میری پوجا پاٹ کامیاب ہو گئی. 3-3 ہزار روپے دے کے جو میں نے
نے पंडितों को पूजा करवाई थी वो कामयाब हो गई। तो ना जेडी वेंस ने अपना पाकिस्तान का दौरा कैंसिल किया, वो पूजा पाठ नाकाम हो गई, ना जेडी वेंस ने जो है वो उनका तैयारा गायब हुआ जो कि जिसके लिए पूजा पाठ की गई थी, और ना ही ये मुज़ाकरात नाकाम हो रहे हैं, और आने वाले वक्त में इंशाअल्लाह ये कामयाब होंगे और पाकिस्तान सुरखरू होगा। अब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले व्लॉग में एक नई खबर, नए तज्ज़िये और नए ज़ाविये के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।